باب نمبر 5 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله ابو سعید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ فائدہ، قالہ ابو سعید، اس کے ساتھ یہاں سے ایک باب پہلے حدیث نمبر 3654 کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث 3 طریقوں سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 3656۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اگر میں کوئی خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی ہے۔ حدیث نمبر 3657۔ حدثنا معلى وموسى قالا حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اگر میں کوئی خلیل بنانے والا ہوتا تو میں اسے خلیل بناتا، مگر اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ ہمیں قتیبہ نے بیان کیا کہ ہمیں عبد الوہاب نے ایوب سے اسی کی طرح بیان کیا۔ فائدہ، اس سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 3654 میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، غیر ربی، میرے رب کے سوا، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2383 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اور اللہ نے تمہارے ساتھی کو خلیل بنا لیا ہے۔ ان تمام احادیث میں ایک ہی بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلت کا معاملہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 532 میں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے سنا، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ کی طرف اس بات سے بری ہوتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو۔ لفظ خلیل خلت ان سے مشتق ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی دوستی دل کے وسط میں ہو۔ آپ نے فرمایا، میرے دل میں وہ جگہ صرف اللہ کی محبت کے لیے خاص ہے، اگر میں نے اپنے دل میں وہ جگہ کسی کے لیے رکھی ہوتی تو اس کے حقدار صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر وہ جگہ اللہ کے لیے خاص کرنے کے بعد اب اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں۔ البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، اور لیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3658۔ حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دادا کی میراث کے متعلق خط لکھا تو انہوں نے کہا، لیکن وہ شخص جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس امت میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو اسے بناتا، اس نے تو اسے باپ کی جگہ قرار دیا تھا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فائدہ، کوفہ والوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو خط لکھا۔ یہ خط عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لکھا تھا، جن کی طرف سے وہ کوفہ کے قاضی تھے۔ سوال یہ تھا کہ اگر میت کا باپ فوت ہو چکا ہو مگر دادا زندہ ہو تو کیا دادا کو باپ کی جگہ قرار دے کر اسے میراث میں سے باپ والا حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا کہ اس شخص نے تو اسے باپ کے قائم مقام قرار دے کر باپ کے حصے کا حقدار قرار دیا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا تھا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو اسے بناتا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسے باپ کی جگہ قرار دیا تھا۔ یہاں امام بخاری کے یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے علاوہ لو کنت متخذا خلیلا والی حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ باب یہ باب بلا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 3659۔ حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اسے دوبارہ اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی تو کیا کروں؟ گویا اس کی مراد یعنی آپ کی وفات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث سے شیعوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ تیسیر الباری نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی خلیفہ یا حاکم کسی شخص سے کوئی وعدہ کرے یا اس سے کوئی لین دین کرے تو اس کے بعد خلیفہ یا حاکم بننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے معاملات اور وعدوں کی تکمیل کرے۔ نمبر 3، یہاں ایک سوال ہے کہ یہ باب بلا عنوان ہے، ایسے باب پہلے باب کی فصل یا تتمہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ باب پہلے باب سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ باب تو یہ چل رہا ہے لو کنت متخذا خلیلا، مگر اس حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب بعض اوقات ایک بنیادی باب قائم کرتے ہیں، اس میں ذکر کردہ احادیث میں سے کسی حدیث کے کسی خاص فائدے کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس پر باب قائم کر دیتے ہیں۔ ایک یا چند حدیثیں اس باب سے متعلق ذکر کرنے کے بعد اس پہلے باب کی احادیث شروع کر دیتے ہیں، ایسے موقع پر بھی وہ باب ان کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ یہاں بھی اصل باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا چل رہا ہے، درمیان میں ایک خصوصی فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب لو کنت متخذا خلیلا قائم کر دیا۔ اس سے متعلق حدیثیں ذکر کرنے کے بعد صرف باب کا عنوان اس لیے باندھا کہ اب پہلے باب فصل ابی بکر کی احادیث شروع ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کے لیے فرمایا۔ حدیث نمبر 3660۔ حدثني أحمد بن أبي الطيب حدثنا إسماعيل بن مجالد حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ 5 غلاموں، 2 عورتوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی یعنی مسلمان نہ تھا۔ فوائد نمبر 1، حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے غلام یہ تھے بلال، زید بن حارثہ، عامر بن فہیرہ مولا ابی بکر، ابو فکیہہ مولا صفوان بن امیہ بن خلف رضی اللہ عنہم۔ 5ویں سے مراد شقران ہو سکتے ہیں کیونکہ ابن السکن نے کتاب الصحابہ میں عبداللہ بن داود سے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ورثے میں شقران اور ام ایمن ملے تھے، اور ہمارے بعض شیوخ نے ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ کی جگہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو ذکر کیا ہے، اور اس کا بھی احتمال ہے۔ ان غلاموں میں ان کے والد اور والدہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تینوں کو اللہ کی خاطر عذاب دیا گیا، اور عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے جس کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ فوت ہو گئیں، اور 2 عورتوں سے مراد خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ام ایمن یا سمیہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ نمبر 2، امام بخاری کا اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اگر دوسری تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ
اللہ عنہ ایمان لائی اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ نمبر 3، عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا یا جن کے اسلام کا اس وقت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا، ورنہ ان کے علاوہ کئی لوگ اور بھی عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے وقت مسلمان ہو چکے تھے جنہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا یا جن کا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگے حدیث نمبر 3858 میں آ رہا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ انہوں نے یہ بات ان لوگوں کے لحاظ سے کہی جن کے اسلام لانے کی انہیں اطلاع ہو سکی۔ فتح الباری حدیث نمبر 3661۔ حدثني هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھٹنے سے کپڑا ہٹا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ساتھی تو کسی سے جھگڑ کر آیا ہے۔ خیر انہوں نے سلام کہا اور کہنے لگے یعنی یا رسول اللہ، میرے اور ابن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی، میں نے جلدی میں انہیں کچھ کہہ دیا، پھر میں نادم ہوا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں، انہوں نے میری درخواست ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں بخشے، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، پوچھا ابو بکر یہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے اور دونوں گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری ہی زیادتی تھی۔ 2 دفعہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم نے کہا تو نے جھوٹ کہا، اور ابو بکر نے کہا اس نے سچ کہا اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میری غمخواری کی، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ 2 دفعہ فرمایا، پھر اس کے بعد انہیں اذیت نہیں دی گئی۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ سے افضل ہونا ثابت ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بشری طبیعت میں یہ کمزوری ہے کہ غصے میں آ کر خلاف اولا کام کر بیٹھتا ہے، لیکن متقی آدمی جلد ہی اس سے رجوع کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی یعنی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ اور یہ کہ آدمی کے سامنے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ خلاف واقعہ نہ ہو اور حقیقت سے زائد کوئی بات یعنی مبالغہ نہ ہو، اور جس کی تعریف کی جائے اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ حدیث اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب، صحیح مسلم حدیث نمبر 2003۔ جب تم مداحین کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ حکم مدح یعنی تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کے متعلق ہے۔ صحیح تعریف حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے، اور رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اپنے بعض اصحاب کی تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر نبی جتنے بھی مرتبے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی طرح اسے غلطیوں سے بچانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی سے کسی پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کی درخواست کرنی چاہیے، اور یہ کہ آدمی جب کسی پر غصے ہوتا ہے تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے اور ابن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کے ارادے پر فرمایا، الا ان کان ابن ابی طالب یرید ان ینکح ابنتہم، الا یہ کہ ابن ابی طالب کا ارادہ ہو کہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ فتح الباری۔ نمبر 3، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے ان الفاخذ لیس بعورہ کہ ران شرمگاہ میں شامل نہیں۔ نمبر 4، پھر اس کے بعد انہیں اذیت نہیں دی گئی۔ علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے، کسی کی مجال تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایسا فرمائیں، پھر کوئی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتا؟ حافظ نے کہا اس حدیث سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام صحابہ پر نکلی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا خطاب صدیق آسمان پر سے اترا۔ اس حدیث سے شیعہ کو سبق لینا چاہیے، جب آپ عمر رضی اللہ عنہ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا غصہ ہوئے، حالانکہ پہلی زیادتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے کی تھی، مگر جب انہوں نے معافی چاہی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہ کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب اور رفیق خاص کو برا کہتے ہیں، اور قیامت کے دن معلوم نہیں آپ ان لوگوں پر کتنا غصہ ہوں گے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا اور یہ ناحق ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ تیسیر الباری، حدیث نمبر 3662۔ حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل کے لشکر پر امیر مقرر فرمایا، یعنی واپسی پر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا اس کا باپ۔ میں نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر عمر بن خطاب۔ چنانچہ آپ نے کئی آدمی ذکر کیے۔ فوائد۔ نمبر 1، ذات السلاسل، سلاسل پہلے سے ان کے فتح کے ساتھ مشہور ہے، سلسلۃ ان کی جمع ہے۔ ابو عبیدہ البکری نے ایسے ہی ضبط کیا ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے، اس نام کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں ریت ایک دوسری کے ساتھ زنجیر کی طرح ملی ہوئی تھی۔ ابن الاثیر نے اسے پہلے سین کے ضمہ کے ساتھ ضبط کیا ہے جو السلسال ای سہل کے معنی میں ہے، یعنی ہموار جگہ۔ فتح الباری۔ نمبر 2، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کی وجہ انہوں نے خود بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ذات السلاسل کی طرف بھیجا جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور انہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو بیہقی کی دلائل النبوہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401 میں علی بن عاصم عن خالد الحذاء کے طریق سے ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دل میں کہا کہ آپ نے مجھے ان لوگوں پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، یقیناً یہ آپ کے دل میں میرے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہی ہے۔ تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے یہ سوال پوچھا، آپ نے وہ جواب دیا جو اوپر گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اس علاقے کی طرف جانے والے لشکر کا امیر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی دادی اس علاقے سے تھی اور آپ ان لوگوں کو قریب کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس علاقے سے خوب واقف تھے اور بہتر طریقے سے وہاں کارروائیاں کر سکتے تھے، جیسا کہ واقعی انہوں نے عملاً ثابت کر کے دکھایا۔ نمبر 3، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض مہمات میں اونچے درجے کے لوگوں پر ان سے کم درجے کے لوگوں کو امیر بنایا جا سکتا ہے جب وہ اس مہم کے کسی خاص معاملے میں زیادہ مہارت رکھتے ہوں۔ فتح الباری۔ نمبر 4، اس حدیث سے ابو بکر اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی فضیلت ثابت ہوئی، اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بھی، اگرچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی مگر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہوتے ہوئے انہیں امیر بنانا ان کے لیے باعث عز و شرف ضرور ہے۔
یاد رہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. یہ غزوہ اس کے بعد 7 یا 8 ہجری کا ہے. نمبر 5، غزوہ ذات السلاسل کی تفصیل کتاب المغازی حدیث نمبر 4358 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز. یہ فوائد فتح الباری کی حدیث نمبر 3662 اور 4358 کی شرح سے ماخوذ ہیں. حدیث نمبر 3663. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ایک دفعہ ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں میں موجود تھا. اس اثنا میں بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک بکرا یا بکری لے گیا. چرواہے نے اس کا پیچھا کیا تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا درندوں کے دن اس کا کون محافظ ہوگا جب میرے سوا ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ ایک آدمی ایک بیل ہانک کر لے جا رہا تھا جس پر اس نے بوجھ لادا ہوا تھا. وہ بیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے بات کی. اس نے کہا مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی. فائدہ اس کی شرح حدیث نمبر 2324 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 3664. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے میں سویا ہوا تھا کہ اس دوران میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول ہے. میں نے اس میں سے ڈول کھینچے جتنے اللہ نے چاہا. پھر اسے ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. اس نے 1 یا 2 ڈول کھینچے اور اس کے کھینچنے میں کچھ کمزوری ہے، اللہ اسے اس کی کمزوری بخش دے. پھر وہ ایک بڑے ڈول کی صورت میں بدل گیا اور اسے ابن الخطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. پھر میں نے لوگوں میں سے کوئی ایسا عجیب و غریب پہلوان نہیں دیکھا جو عمر کے کھینچنے کی طرح کھینچتا ہو، یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے ڈیرے لگا لیے. فائدہ اس کی شرح حدیث نمبر 3634 میں گزر چکی ہے. کچھ کتاب التعبیر حدیث نمبر 7021 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس حدیث میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی پیش گوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی. حدیث نمبر 3665. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا کپڑا تکبر سے گھسیٹا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے کپڑے کی ایک جانب ڈھلک جاتی ہے الا یہ کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کام تکبر سے نہیں کرتے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا، میں نے سالم سے کہا، کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یعنی اس حدیث میں یوں کہا ہے کہ جو کوئی اپنا ازار لٹکائے؟ انہوں نے کہا، میں نے ان سے یہی سنا کہ جو کوئی اپنا کپڑا لٹکائے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 5783 میں آئے گی۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح فضیلت کا ذکر ہے کہ ایک تو وہ اپنے دین کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں شہادت کہ وہ تکبر سے ایسا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3666۔ حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو شخص کسی بھی چیز کا ایک جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے بندے، یہ بہت اچھا ہے۔ پھر جو نماز والوں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد والوں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ والوں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے والوں سے ہوگا اسے روزے کے دروازے اور باب الریان یعنی سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اسے کوئی ضرورت تو نہیں، مگر یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے۔ فائدہ، اس کی شرح کتاب الصیام حدیث نمبر 1897 میں گزر چکی ہے۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ فرائض کے علاوہ تمام اعمال کے نوافل پر خاص اہتمام کرنے والا کوئی ہی ہوگا جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں ہوں گے۔ حدیث نمبر 3667۔ حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صنح میں تھے۔ اسماعیل نے کہا یعنی مدینہ کی نواحی بستی میں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے دل میں یہی آتا تھا اور اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا اور آپ کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ تو ابو بکر رضی
اللہ عنہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندہ اور فوت شدہ دونوں حالتوں میں پاک ہیں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ پھر یعنی گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے اور یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قسمیں اٹھانے والے ٹھہر جاؤ۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حدیث نمبر 3668۔ فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ زندہ ہے، فوت نہیں ہوگا، اور اس نے فرمایا ہے بلا شبہ تو مرنے والا ہے اور بلا شبہ وہ بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ اور اس نے فرمایا ہے اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ تو لوگ ہچکیاں لے کر رونے لگے، کہا اور انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس بنو ساعدہ کی بیٹھک میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ تو ابو بکر، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم ان کے پاس گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بات کرنے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خاموش کروا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نے یہ ارادہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں نے ایک گفتگو تیار کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس جیسی گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو سب سے زیادہ بلیغ گفتگو کی، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گفتگو میں کہا نہیں بلکہ ہم امیر اور تم وزیر ہوگے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بلکہ ہم امیر اور تم وزیر ہوگے۔ ان یعنی قریش کا گھر یعنی مکہ سارے عرب سے افضل اور ان کا خاندان سب سے باشرف ہے، اس لیے عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلکہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار اور ہم سے بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ ایک کہنے والے نے کہا تم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مار ڈالا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اسے مارے۔ فوائد نمبر 1، ان دونوں حدیثوں کے اکثر فوائد حدیث نمبر 1241 اور 1242 میں گزر چکے ہیں۔ نمبر
نمبر 2، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اسے مارے۔ اگرچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس لیے بد دعا دی کہ انہوں نے ایسی پریشانی کے وقت میں اسلام میں تفرقہ ڈالنا چاہا تھا۔ کہتے تھے 2 امیر ہوں، حالانکہ 2 امیر تو حکومت کر ہی نہیں سکتے، جیسے ایک نیام میں 2 تلواریں۔ اگر خدا خواستہ ایسا ہوتا تو بس مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے خلیفہ کا قائم کرنا فرض ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین پر بھی اس کو مقدم رکھا، اور اس وقت سے مسلمانوں میں یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ جب فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا بادشاہ فوراً بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوت شدہ بادشاہ کی تجہیز و تکفین کا سامان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایسے شرمندہ ہوئے کہ شام کے ملک کو چلے گئے اور انہوں نے وہیں انتقال کیا۔ تفسیر الباری۔ نمبر 3، انصار کے منا امیر و منکم امیر کہنے سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صریح الفاظ میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مہاجرین و انصار میں یہ بحث نہ ہوتی۔ جمہور اہل السنہ یہی کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیین کر دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ صراحت کچھ کلی اصول اور حالی قرائن کے ساتھ کر دی تھی، جن کا تقاضا تھا کہ وہی امامت کے زیادہ حقدار اور خلافت کے زیادہ لائق ہیں۔ ان میں سے کچھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں باب نمبر 3 باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سد الابواب الا باب ابی بکر میں گزر چکے ہیں، اور کچھ باب نمبر 83 باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ میں آئیں گے۔ فتح الباری حدیث نمبر 3669۔ وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى 3 وقص الحديث. قالت فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آسمان کی طرف کھلی رہ گئی، پھر آپ نے کہا سب سے اونچے ساتھیوں میں داخل فرما دے، 3 بار کہا، اور راوی نے یہی یعنی وفات کا قصہ بیان کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ان دنوں یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خطبوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے فائدہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ڈرایا جبکہ ان کے بعض میں کچھ نفاق تھا، تو اللہ نے اس کے ذریعے سے انہیں یعنی نفاق پھیلانے سے ہٹا دیا۔ حدیث نمبر 3670۔ ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا دیا اور انہیں وہ حق سمجھا دیا جو ان کے ذمہ تھا، چنانچہ لوگ اسے لے کر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، الی قولہ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ حدیث نمبر 3671۔ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ کہا پھر عمر۔ میں اس سے ڈرا کہ اب پوچھنے پر عثمان رضی اللہ عنہ کہیں، اس لیے میں نے کہا پھر آپ۔ انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ فوائد نمبر 1، محمد ابن حنفیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ بنو حنیفہ کے قیدیوں سے تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے بعد محمد بن علی ڈرے کہ اب میں نے پوچھا تو وہ کہیں گے عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے میں نے جلدی سے کہا پھر آپ۔
انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں محمد بن علی کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اپنے والد کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب اگر میں نے پوچھا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، جس سے میرے عقیدے میں تذبذب آ جائے گا، اور نو عمری کی وجہ سے وہ یہ بات سننے پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جلدی سے اپنے والد کا نام لے دیا۔ نمبر 2، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے ایک آدمی قرار دیا۔ یقیناً یہ ان کی کسر نفسی تھی، کیونکہ ان سے یہ سوال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا گیا، اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ اس وقت تمام موجود لوگوں میں سے وہ افضل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ان کی تواضع پر محمول کیا جائے گا۔ فتح الباری۔ نمبر 3، یہ حدیث شیخین کے بالترتیب تمام امت سے افضل ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بھی کہ محمد ابن حنفیہ کو بھی کھٹکا تھا کہ تیسرے نمبر پر ان کے والد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، کیونکہ یہی بات تواتر سے چلی آ رہی تھی۔ اس لیے اہل سنت چاروں خلفاء کے بالترتیب افضل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے، مگر آخر کو اس پر اجماع ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 3672۔ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں آپ کے ساتھ نکلے، جب بیدا یا ذات الجیش مقام پر پہنچے تو میرا ایک ہار گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے ٹھہر گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، وہ نہ کسی پانی کی جگہ پر تھے نہ ہی ان کے پاس پانی تھا، لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا آپ دیکھتے نہیں عائشہ نے کیا کیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ لوگوں کو روک رکھا ہے، وہ نہ کسی پانی کی جگہ پر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک رکھا ہے، وہ نہ کسی پانی کی جگہ پر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ غرض وہ مجھ سے ناراض ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے کہا اور میری کوکھ میں اپنے ہاتھ کے ساتھ چوکے مارنے لگے، مجھے حرکت سے صرف یہ بات روکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر تھے، غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی نہیں تھا، تو اللہ نے آیت تیمم اتار دی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر کے گھر والوں یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو کئی برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ فائدہ، اس کی شرح تفصیل کے ساتھ حدیث نمبر 334 میں گزر چکی ہے۔ یہاں مقصود اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 3673۔ حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یعنی تقریباً نصف کلو اناج کے برابر نہیں، نہ ہی اس سے آدھے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو جریر، عبداللہ بن داود، ابو معاویہ اور محاضر نے بھی اعمش سے بیان کرنے میں شعبہ کی متابعت کی ہے۔ فوائد: نمبر 1، میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب سے مراد وہ سابقین اولین مہاجرین و انصار ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا۔ تم میں سے جس نے فتح یعنی مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یعنی یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں، یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی۔ سورہ حدید آیت نمبر 10۔ سورہ حدید کی اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم میں درج ذیل ہے۔ الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ سورہ نصر آیت نمبر 1 یا صلح حدیبیہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح۔ سورہ فتح آیت نمبر 1، اور دونوں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اس طرح صحابہ کے 3 درجے ہوں گے۔ پہلے درجے میں صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لا کر خرچ اور قتال کرنے والے سابقین اولین اور مہاجرین و انصار، دوسرے درجے میں صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت و نصرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ کرام، اور تیسرے درجے میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ہوں گے جو ہجرت یا نصرت کا شرف حاصل نہیں کر سکے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب فضل الجہاد والسیر، حدیث نمبر 2783۔ اس بات کی دلیل کہ صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ اور قتال کرنے والے ان لوگوں سے درجے میں بلند ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، وہ حدیث ہے جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کان بین خالد بن الولید وبین عبد الرحمن بن عوف کلام فقال خالد لعبد الرحمن تستطیلون علینا بأیام سبقتمونا بها فبلغنا ان ذلك ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعوا لی اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا تم ہم پر ان چند دنوں کی وجہ سے بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو جن میں تم ہم سے پہلے اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کو میری خاطر چھوڑ دو، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو تب بھی تم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266، حدیث نمبر 13812۔ مسند احمد کے محقق نے اسے صحیح کہا ہے۔ فتح سے پہلے خرچ اور قتال کرنے والوں کا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ فتح سے پہلے مسلمان تعداد میں کم اور قوت میں کمزور تھے، ان کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں نہایت مشکل اور دل گردے کے کام تھے۔ جبکہ فتح کے بعد یہ صورتحال بدل گئی، مسلمان قوت و تعداد میں بڑھتے چلے گئے اور ان کی مالی حالت
بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی اور پورا جزیرہ عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے مشکل کے دور اور بعد کے دور میں مسلمان ہونے والے اور جہاد میں خرچ کرنے والے اور لڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلوں کا درجہ بڑا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ شرف اور فضیلت میں امت کے تمام افراد سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ایمان لانے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور لڑنے میں وہ تمام صحابہ سے پہلے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں نماز کے لیے آگے کیا اور اسی بنا پر مسلمانوں نے انہیں خلافت کے منصب کے لیے مقدم رکھا۔ نمبر 2، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کو اس سے پہلے مسلمان ہونے والے اصحاب کو گالی دینے سے منع فرمایا تو اس حکم میں صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان بلا شامل ہو گئے۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف کی وجہ سے وہ ان کے برابر کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 3674۔ حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر، فقلت: على رسلك، ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن، فقال: أذن له وبشره بالجنة، فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب، فقلت: على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال: أذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان، فقلت: على رسلك، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر نکلے، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہوں گا اور سارا دن آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خیر وہ مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کو گئے ہیں۔ میں آپ کے قدموں کے نشان پر آپ کے متعلق پوچھتا ہوا چل پڑا، یہاں تک کہ آپ اریس باغ والے کنویں کے احاطے میں چلے گئے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا،
اس کا دروازہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضو کیا۔ میں اٹھ کر آپ کے پاس گیا، دیکھا تو آپ بیر عریس پر منڈیر کے درمیان بیٹھے ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے اور انہیں کنویں میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے آپ کو سلام کہا، پھر میں واپس آ کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، دروازے کو دھکیلا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریں۔ پھر میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ میں آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دائیں طرف منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا۔ واپس آ کر میں پھر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا کہ مجھ سے آ ملے گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے فلاں یعنی میرے بھائی کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا تو اسے لے آئے گا۔ اتنے میں کوئی آدمی دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کہا اور کہا یہ عمر بن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ میں آیا اور کہا آ جائیں، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ اندر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیں طرف منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ میں واپس آ کر پھر بیٹھ گیا اور میں نے کہا اگر اللہ فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اسے لے آئے گا۔ تو ایک اور آدمی آیا اور دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو، ایک مصیبت کے بدلے جو انہیں پہنچے گی۔ میں آیا اور ان سے کہا آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، ایک مصیبت کے بدلے جو آپ پر آئے گی۔ وہ اندر آ گئے اور دیکھا کہ منڈیر پر ہو چکی ہے، تو وہ دوسری طرف سے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے کہا کہ سعید بن مسیب نے کہا میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ان کی قبریں اس طرح ہوں گی۔ فوائد نمبر 1، بئر عریس بروزن رئیس، مدینہ کا مشہور باغ جو قباء کے قریب ہے، اسے منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی سے اسی باغ کے کنویں میں گری تھی۔ نمبر 2، قفیہا، کنویں کے گرد گول دیوار، اس کی جمع قفاف آتی ہے۔ نمبر 3، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنے والی روایت نمبر 3695 میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے اور انہیں باغ کے دروازے کی حفاظت کا حکم دیا، اور ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں اور رویانی نے اپنی مسند حدیث نمبر 524 میں اس حدیث میں عبد الرحمن بن حرملہ عن سعید بن المسیب کی روایت میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ املک علی بالباب، ابو موسیٰ میرے لیے دروازے کی نگرانی رکھو۔ اور ترمذی کی روایت نمبر 3710 میں ابو عثمان عن ابی موسیٰ کے طریق سے ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا یا ابا موسیٰ املک علی الباب فلا يدخلن علی احد، ابو موسیٰ میرے لیے دروازے کی نگرانی رکھو، میرے پاس کوئی شخص اندر نہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ عزم کیا کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کا حکم دیا۔ دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح ہے کہ پہلے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ارادہ کیا، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اس کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7097 میں محمد بن جعفر عن شریک کے طریق سے ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں آپ کا دربان رہوں گا۔ اس کے ساتھ مزید یہ کہا ولم یأمرنی، اور آپ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا۔ دروازے کو نگرانی میں لینے کا حکم دینے اور نہ دینے کی روایتوں میں تطبیق اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اپنی قضاء حاجت یا وضو تک نگرانی رکھنے کا حکم دیا، اس کے بعد مسلسل دربان بنے رہنے کا عزم انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا۔ فتح الباری نمبر 4، میں اپنے بھائی کو وضو کرتے چھوڑ آیا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی تھے، ابو رحم اور ابو بردہ۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی محمد بھی تھا۔ ان سب میں زیادہ مشہور ابو بردہ ہے، ان کا نام عامر ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان سے ایک حدیث اپنی مسند حدیث نمبر 5608 میں روایت کی ہے۔ فتح الباری نمبر 5، ایک مصیبت کے بدلے جو تم پر آئے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3693 میں یہی حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عثمان نہدی نے روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والی ایک مصیبت کے بدلے جنت کی خوشخبری پہنچائی، فحمد اللہ ثم قال اللہ المستعان، تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور کہا اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ ابو عثمان نہدی کی روایت مسند احمد حدیث نمبر 19509 میں ہے کہ یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہتے رہے اللہم صبرا، یا اللہ صبر عطا کرنا، یہاں تک کہ بیٹھ گئے۔ اس مصیبت سے مراد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں ان کے خلاف اٹھنے والی شورش ہے، جس کے نتیجے میں باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آخر کار انہیں شہید کر دیا۔ اس سے بھی صریح مسند احمد حدیث نمبر 5953 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا۔ اس وقت ایک آدمی گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ مظلوما، اس دن اس فتنے میں یہ سر ڈھانپے ہوئے شخص مظلوم قتل کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ فتح الباری نمبر 6، فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ، تعبیر کو کہتے ہیں جو خواب کی ہوتی ہے، مگر یہاں انہوں نے بیداری میں ہونے والے واقعے کی تعویل کی ہے۔ یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی دانائی اور فراست تھی جسے انہوں نے تعویل کا نام دیا ہے۔ اس واقعے کو سن کر سعید بن مسیب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبریں اکٹھی ایک جگہ ہوں گی، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ان سے الگ ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ شیخین کی قبروں میں سے ایک قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوگی، بلکہ تینوں کی قبریں اکٹھی ایک جگہ ہونا مراد ہے۔ فتح الباری نمبر 7، اس حدیث سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت صاف ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 3675، حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم احد کے اوپر چڑھے، وہ ان کے ہوتے ہوئے لرزا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر صرف ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ فائدہ، سبحان اللہ، یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ ایسے ہی واقع ہوا۔ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہوئے۔ مقصود اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں نبوت کے بعد صدیقیت اور اس کے بعد شہادت کے درجے کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ خلفائے ثلاثہ اور دوسری امت سے بلند ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق صاحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صدیق کے لقب سے سرفراز ہیں، اور یہ شرف امت میں سے ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 3676۔ حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له،
ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول: حتى رويت الإبل فأناخت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ میں ایک کنویں پر اس سے پانی کھینچ رہا تھا، میرے پاس ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول پکڑا اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ انہیں بخشے۔ پھر اسے ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پکڑا تو وہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑے ڈول میں بدل گیا۔ پھر میں نے کوئی عجیب و غریب پہلوان نہیں دیکھا جو اس کے کام کی طرح کام کرتا ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے اونٹوں کے باڑے جما لیے۔ وہاب نے کہا العطن اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اونٹ پانی سے سیر ہو گئے اور لوگوں نے انہیں یعنی وہیں بٹھا دیا۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3634 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی طرف اشارہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول جانشین بننے میں جو فضیلت ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حصہ ہے۔ علامہ وحید الزما لکھتے ہیں یہ حدیث اوپر کئی بار گزر چکی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری کچھ عیب نہیں، کیونکہ کمزوری ان کی خلقی اور مقتضائے عمر تھی۔ اس ناتوانی پر ڈول انہوں نے پہلے لیا، اس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی فضیلت ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 3677۔ حدثني الوليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں کچھ لوگوں میں کھڑا ہوا تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے جب انہیں یعنی جنازے کے لیے ان کی چارپائی پر رکھا جا چکا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک آدمی میرے کندھے پر کوہنی رکھ کر کہہ رہا تھا اللہ آپ پر رحم فرمائے، یقیناً میں امید رکھتا تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ میں بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے اور میں نے ایسا کیا اور ابو بکر و عمر نے بھی ایسا کیا اور میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، اس لیے میں یقیناً امید رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کے ساتھ ملا دے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوائد نمبر 1، اس کی شرح مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 3685 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا، یعنی یقیناً مجھے امید تھی کہ آپ وہیں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ اسی طرح یقیناً مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سنا کرتا تھا کہ فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے اور میں نے فلاں کام کیا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کیا اور میں گیا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی گئے۔ سو جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر اپنے ساتھ کرتے تھے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ علامہ وحید الزما لکھتے ہیں سبحان اللہ، یہ چاروں خلیفہ یک دل و یک جاں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ثنا خواہ تھے، اور جس نے گمان کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اور بد خواہ تھے اور نفاق سے ظاہر میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، وہ مردود خود منافق اور بد باطن ہے۔ المرء یقیس علی نفسی، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک۔ حدیث نمبر 3678۔ حدثني محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کیا پہنچائی؟ انہوں نے کہا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور اسے نہایت سختی کے ساتھ گھونٹنے لگا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسے آپ سے دھکیل کر ہٹایا اور کہا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے مار ڈالنے لگے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی کہ وہ سچا رسول ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 28۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کو مشرکین سے اس وقت بچانے کا ذکر ہے جب وہ آپ کو گلا گھونٹ کر مار ڈالنے لگے تھے۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر آپ سے ہٹایا اور وہ بات کہی جو فرعون کے گھرانے کے ایک ایمان چھپانے والے مومن نے کہی تھی کہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یعنی اپنے سچے ہونے کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ سے چھڑانے کے بعد مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف تو نہیں کر دیا ہوگا بلکہ آپ کا غصہ بھی ان پر نکالا ہوگا۔ حافظ رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 3856 کی شرح میں کئی احادیث کے ذکر کے ساتھ لکھا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ایک بار ہی نہیں کیا بلکہ اس سے ملتی جلتی زیادتی متعدد بار کی اور اکثر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے آپ کو چھڑانے کی جرأت کی اور اس کی پاداش میں مشرکین کی زیادتی اپنی جان پر برداشت کی۔ چنانچہ ابو یعلا حدیث نمبر 3691 اور بزار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 7507 نے صحیح سند کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اونچی آواز سے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سورہ مومن آیت نمبر 28۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر کے گرد ہو گئے۔ اور ابو یعلا حدیث نمبر 52 نے حسن سند کے ساتھ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے لمبی حدیث روایت کی ہے، اس میں انہوں نے مشرکین کی سب سے سخت زیادتی ذکر کرنے کے بعد کہا کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات پہنچائی کہ اپنے ساتھی کی مدد کو پہنچو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے نکلے، اس وقت ان کی 4 مینڈیاں تھیں، وہ وہاں یہ کہتے ہوئے پہنچے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سورہ مومن آیت نمبر 28۔ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ہو گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس واپس آئے تو جس مینڈی کو ہاتھ لگاتے وہ ہاتھ کے ساتھ ہی باہر نکل آتی۔ فتح الباری نمبر 2۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پڑھی اس میں فرعون کے گھرانے کے ایک مومن مرد کا ذکر ہے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا تو اس مرد مومن نے وہ بات کہی جو اس آیت اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ میں بیان ہوئی ہے۔ بلا شبہ فرعون کے گھرانے کا وہ شخص مرد مومن تھا، یعنی مردانگی اور شجاعت میں کامل اور ایمان میں بھی کامل۔ تب اس نے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنے کی جرأت کی، مگر ابھی تک اس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس مرد مومن سے بھی زیادہ شجاع تھے کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھلم کھلا مومن تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور دفاع میں ان کے لیے اس مرد مومن سے زیادہ خطرہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے بات صرف زبان سے نہیں کہی بلکہ عملاً عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے بھی ہٹا دیا۔ نمبر 3، حافظ رحمہ اللہ نے کہا صحیح قول کے مطابق سن 13 ہجری جمادی اخری کے 8 دن باقی تھے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ ان کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور چند دن تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں، البتہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عمر پوری کی اور وہ 63 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔